بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوشجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ بنگلہ دیش میں بغاوت ہو گئی ہے۔ شیخ حسینہ نے پچھلے کچھ دنوں کے تناؤ کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے اور ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ شیخ مجیب جو بنگلہ دیش کے بانی ہیں، ان کے مجسمے توڑے پھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی وقت اسرائیل پر ایران کا حملہ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن نے اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کی ہے اور کہا ہے کہ حملہ یقینی ہے۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حسینہ فرار، بنگلہ دیش میں احتجاجی، پی ایم پیلس اور پارلیمنٹ میں گھس پڑے۔ کئی دنوں کی بدامنی کا انجام، فوج نے عبوری حکومت بنانے کا کیا اعلان۔ آرمی چیف کا قوم سے خطاب، فوج نے وزیر اعظم کو فرار کے لیے صرف 45 منٹ دیے۔ شیخ حسینہ انڈیا پہنچ گئی، منگل کو لندن روانہ ہو سکتی ہے۔ شیخ حسینہ کے فرار پر سڑکوں پر جشن، کرفیو کے باوجود لوگ ناچتے گاتے نظر آئے۔ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ دیے گئے۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ انڈیا کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے۔ چائنا پڑوسی ملک پر ڈورے ڈال سکتا ہے، سرحدوں پر ہائی الرٹ۔ اسرائیل پر کسی بھی وقت ایران کا حملہ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن کی سچویشن روم میٹنگ، کہا اتحادی کی حفاظت کریں گے۔ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل کو سزا دینا ضروری ہے، ایران کا سخت بیان۔ پزشکیان نے کہا اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت بڑی غلطی ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ کی پزشکیان سے ملاقات، بائیڈن نے کی شاہ عبداللہ سے بات چیت۔ رشیا کے سیکیورٹی چیف تہران پہنچے۔ غزہ میں 40 فلسطینی جاں بحق، نتنیاہو نے کہا حماس کے خلاف جلد فتح حاصل کریں گے۔ کئی محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ دنوں کے تناؤ، جھڑپوں، ہلاکتوں، بدامنی اور خونریزی کے بعد شیخ حسینہ نے وزیر اعظم کی حیثیت سے آخرکار استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئیں۔ خبر ہے کہ وہ انڈیا پہنچ گئی ہیں اور بنگلہ دیش کے معاملات کو چلانے کے لیے فوج نے ایک عارضی حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ہنگاموں کے بیچ ڈھاکہ ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ایک عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ قائم کی گئی ہے۔ ان حالات کے باوجود ڈھاکہ میں پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 6 لوگ ہلاک ہوئے۔ انڈین میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ شیخ حسینہ تریپورہ ریاست کے دارالحکومت اگرتلہ پہنچی ہیں اور اس کے بعد وہ دہلی روانہ ہو رہی ہیں۔ ایک دن پہلے شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ اور اپوزیشن کے کارکنوں کے بیچ جھڑپوں بھی 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی تھیں جب احتجاجیوں نے 1971 کی جنگ آزادی میں لڑنے والے سپاہیوں اور دوسروں کے خاندانوں کے لیے نوکریوں اور تعلیم میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے احتجاج شروع کیا تھا۔ بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جھڑپیں جاری رہیں۔ احتجاجیوں نے کئی مطالبات کیے جن میں شیخ حسینہ کا استعفیٰ بھی شامل تھا۔ شیخ حسینہ 2009 سے مسلسل حکومت کر رہی ہیں۔ شیخ حسینہ کے مکان کے قریب گاڑیوں کو جلتا ہوا دیکھا گیا۔ پولیس احتجاجیوں کو روک نہیں سکی جو اس علاقے میں آگے بڑھتے گئے۔ اس سے پہلے ڈھاکہ اور دوسرے مقامات پر احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ وزیر اعظم کے پیلس میں بنگلہ دیش کے احتجاجی گھس گئے۔ اس واقعے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ احتجاجیوں نے شیخ حسینہ کے مکان اور پارلیمنٹ میں توڑ پھوڑ کی۔ گڑبڑ کے دوران لوگ شیخ حسینہ کے مکان سے سامان لے کر بھاگتے ہوئے دیکھے گئے جن میں کرسیاں، تکیے، بلینکٹ اور ایسی دوسری چیزیں شامل ہیں۔
معلوم ہوا کہ شیخ حسینہ کی سیکیورٹی ٹیم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ فوری روانہ ہو جائیں، انہیں تیاری کا بھی وقت نہیں دیا گیا۔ صبح سے ہی سڑکوں پر بدامنی دیکھی گئی۔ آخرکار استعفے کے اعلان کے بعد لوگ قومی جھنڈے لہراتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ بعض لوگوں نے بنگلہ دیش کے بانی اور شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو توڑ دیا۔ اس سے پہلے شیخ حسینہ کے بیٹے نے امریکہ سے بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز سے کہا کہ وہ حکومت کو بچائیں۔ امریکہ میں رہنے والے ساجی واجد جوائے نے فیس بک پر لکھا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کا فرض ہے کہ وہ ہمارے لوگوں اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں اور دستور کو اونچا رکھیں۔ بعض سورسز نے بتایا کہ شیخ حسینہ دہلی پہنچ رہی ہیں، وہ دہلی میں رات گزارنے کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گی۔ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ بنگلہ دیش 1971 سے پہلے ایسٹ پاکستان تھا۔ کئی وجوہات کی بنا پر ایک جنگ کے بعد ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا اور انڈیا کی مدد سے ایک نیا ملک بنگلہ دیش بنا۔ اس کے 4 سال بعد ہی بنگلہ دیش کے بانی اور شیخ حسینہ کے والد مجیب الرحمان کو فوجیوں کے ایک گروپ نے ان کے بعض ارکان خاندان کے ساتھ گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد سے زیادہ تر وقت عوامی لیگ کی حکومت رہی ہے۔ شیخ حسینہ نے جنوری میں مسلسل چوتھا الیکشن جیتا تھا، لیکن اس الیکشن میں کوئی ٹھوس اپوزیشن نے حصہ نہیں لیا تھا۔ شیخ حسینہ کو پہلے جمہوریت کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا، لیکن آخری دور میں انہیں کسی ڈکٹیٹر کی طرح دیکھا گیا۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں دہوں تک 2 بیگموں کا اہم کردار رہا، جن میں شیخ حسینہ کے علاوہ بیگم خالدہ ضیاء شامل ہے، جو ایک فوجی جنرل ضیاء الرحمان کی بیوی تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ بیگم خالدہ ضیاء بہت بیمار ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ حکومت کی سختیوں اور پالیسیوں کی وجہ سے خالدہ ضیاء کی یہ حالت ہوئی ہے۔ دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن نے بھی شیخ حسینہ کے استعفے کی تصدیق کی۔ خبروں میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے شیخ حسینہ کو استعفے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی۔ بنگلہ دیش میں اس سے پہلے بھی فوجی بغاوت ہوئی ہے۔ جنرل ارشاد کچھ عرصے تک ملک کے فوجی ڈکٹیٹر رہے۔ وہ 1980 کے دہے میں بنگلہ دیش کے ڈکٹیٹر رہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے عوام سے خطاب کیا۔ آرمی چیف نے ملک کی موجودہ صورتحال پر بعض اہم فریقوں سے بات چیت بھی کی۔ آرمی چیف نے شیخ حسینہ کے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈھاکہ سے فرار ہو گئی ہیں۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے اعلان کیا کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک عبوری حکومت بنائی گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں 300 لوگ مارے گئے ہیں۔ پورے ملک میں کرفیو لگا ہوا ہے، ریلویز بھی ٹھپ ہے، گارمنٹ فیکٹریاں بند ہیں جو بنگلہ دیش کی اکنامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حکومت نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک اور واٹس ایپ کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ شیخ حسینہ اور ان کی بہن کو فوجی ہیلی کاپٹر میں ڈھاکہ سے فرار کرایا گیا۔ جیسے ہی شیخ حسینہ کے استعفے کا اعلان سامنے آیا، لوگ سڑکوں پر خوشیاں مناتے ہوئے دیکھے گئے، حالانکہ ملک میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے بنگلہ دیش سیاسی اعتبار سے ایک حساس ملک رہا ہے اور وہاں سیاسی وائلنس کے کئی واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ اور فرار انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش انڈیا کے پڑوس کے ان ملکوں میں شامل ہے جن کے انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر بنگلہ دیش کی نئی حکومت انڈیا کو چھوڑ کر چائنا کی طرف دیکھتی ہے تو انڈیا کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں، اور جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چائنا اب بنگلہ دیش پر ڈورے ڈال سکتا ہے، جو پہلے ہی پاکستان کے علاوہ سری لنکا، مالدیپ اور بھوٹان جیسے ملکوں کو اپنا ہمنوا بنا چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں پیچیدہ حالات اور بدامنی کے درمیان انڈیا نے بنگلہ دیش سرحدوں پر ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ انڈیا نے بنگلہ دیش میں رہنے والے اپنے شہریوں کو احتیاط سے رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں ڈھاکہ میں انڈیا کے سفارت خانے اور سفارتی مشنز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں۔ اس کے لیے ہیلپ لائن نمبرز بھی دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے خیال میں اسرائیل پر ایران کا حملہ یقینی ہے۔ اس اندیشے کے تحت صدر جو بائیڈن نے سچویشن روم میٹنگ کی، جس میں جنگ کے اندیشوں اور اس سے جڑے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کی صورت میں اس کی حفاظت کرے گا۔ ایران سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ ایران اور اس کے اتحادی جیسے حماس، حزب اللہ اور حوثی یقیناً حملہ کریں گے۔ حال ہی میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران اور اس کے اتحادیوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے اسرائیل سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے یہاں تک کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینا اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے۔
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن نے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر عہدیداروں سے بات چیت کی۔ بائیڈن نے جارڈن کے شاہ عبداللہ سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے ایران کا غیر معمولی دورہ کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ کو ٹالنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کوششوں میں فرانس، ایجپٹ، برطانیہ، اٹلی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے G7 ملکوں کے فارن منسٹر سے کہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ کو نہیں معلوم کہ حملہ ٹھیک کس وقت شروع ہوگا، لیکن یہ حملہ پیر کو بھی یعنی اب سے کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوو گیلنٹ سے بات چیت کی۔ اس دوران G7 ملکوں نے مڈل ایسٹ کے ملکوں کو صبر سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ حالیہ واقعات سے جنگ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل سکتی ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل کو سزا دینا ضروری ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب پچھلے دنوں ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکہ سے کہا کہ وہ اسرائیل کی مدد کرنا بند کرے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو خطے کے استحکام کی حفاظت کا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، جو اب تک اس فرض میں ناکام ہو چکی ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کی طرف سے کارروائی یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں استحکام چاہتا ہے، لیکن ایسا جار طاقت کو سزا دینے کے بعد ہوگا۔ صہیونی نظام کی مہم پسندی کے خلاف مزاحمت ضروری ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ جار طاقت کو سزا دینے میں مدد کرے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے چیف کمانڈر حسین سلامی نے یہ بات دہرائی ہے کہ اسرائیل کو سزا دی جائے گی۔ ایران اور اس کے اتحادیوں حماس اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ 31 جولائی کو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے اب تک سرکاری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اسرائیل دہشت گردی کی گود میں پیدا ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے ایک ملک اور قوم کہا جا سکے۔ وہ 1948 میں اسرائیل بننے کے حالات کا ذکر کر رہے تھے۔ IRGC کمانڈر نے کہا کہ اسرائیل اسماعیل ہانیہ کو مار کر اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اسرائیل کی بڑی غلطی ہے۔ پزشکیان نے جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جارڈن کے وزیر نے ایران کا ایک ریئر دورہ کیا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کو امید ہے کہ تمام مسلم ملک اور دنیا کے آزادی پسند ایسے جرائم کی مذمت کریں گے۔ صفادی نے کہا کہ ان کا ملک اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی مذمت کرتا ہے۔ رشیا کے ایک اہم سیکیورٹی عہدیدار تہران پہنچے۔ سیکیورٹی کونسل کے چیف سرجی شیگوف نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اکبر احمدیان سے ملاقات کی۔ وہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی مل رہے ہیں۔ انہوں نے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ میں اپنی بربریت جاری رکھتے ہوئے 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 71 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ غازہ جنگ کے 304 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 39,600 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں عورتیں اور بچے زیادہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف جلد فتح حاصل کی جائے گی، لیکن غازہ سے ملنے والے ثبوت یہ بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا یہ دعویٰ حقیقت سے دور ہے۔ اس دوران امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ کئی محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے۔ غازہ میں حماس کے ڈیپٹی چیف خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ حماس پولیٹ بیورو لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے فلسطینی عوام اور مزاحمت کو نئی طاقت ملی ہے۔ انہوں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسماعیل ہانیہ کی یاد میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پچھلے سال اکتوبر میں طوفان اقصی آپریشن نے فلسطینیوں کے جوش و جذبے اور لڑائی کو پھر سے زندہ کیا تھا، اسی طرح اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے بھی مزاحمت کو مضبوط کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ لبنان سے کیے گئے ایک حملے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ غازہ سے کیے گئے ایک حملے میں ایک ٹرک ڈرائیور زخمی ہوا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کی فوج اور حزب اللہ کے درمیان بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سرکاری دورے پر فیجی پہنچی۔ یہ دورہ 2 دن کا ہوگا۔ فیجی کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیجی میں انڈیا کے ہائی کمشنر نے ان کا استقبال کیا۔
وہ 6 اور 7 اگست کو کئی سرکاری پروگراموں میں حصہ لیں گی۔ وہ فیجی کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گی۔ فیجی کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ انڈین کمیونٹی کے ایک ریسیپشن میں حصہ لیں گی۔ اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائن دنیا بھر سے ایک بار۔ حسینہ فرار، بنگلہ دیش میں احتجاجی، پی ایم پیلس اور پارلیمنٹ میں گھس پڑے، کئی دنوں کی بدامنی کا انجام، فوج نے عبوری حکومت بنانے کا کیا اعلان۔ آرمی چیف کا قوم سے خطاب، فوج نے وزیر اعظم کو فرار کے لیے صرف 45 منٹ دیے، شیخ حسینہ انڈیا پہنچ گئی، منگل کو لندن روانہ ہو سکتی ہے۔ شیخ حسینہ کے فرار پر سڑکوں پر جشن، کرفیو کے باوجود لوگ ناچتے گاتے نظر آئے، مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ دیے گئے۔ شیخ حسینہ کا استعفی انڈیا کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے، چائنا پڑوسی ملک پر ڈورے ڈال سکتا ہے، سرحدوں پر ہائی الرٹ۔ اسرائیل پر کسی بھی وقت ایران کا حملہ ہو سکتا ہے، بائیڈن کی سچویشن روم میٹنگ، کہا اتحادی کی حفاظت کریں گے۔ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلانا نہیں چاہتے لیکن اسرائیل کو سزا دینا ضروری ہے، ایران کا سخت بیان، پزشکیان نے کہا اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت بڑی غلطی ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ کی پزشکیان سے ملاقات، بائیڈن نے کی شاہ عبداللہ سے بات چیت، رشیا کے سیکیورٹی چیف تہران پہنچے۔ غزہ میں 40 فلسطینی جاں بحق، نتن یاہو نے کہا حماس کے خلاف جلد فتح حاصل کریں گے، کئی محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔